قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جن بندوں نے گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کو اپنے معاشرے میں کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی شراب کا عادی ہے، کوئی نشے کا عادی ہے، تو کوئی زنا کرتا ہے، تو کوئی طرح طرح کے کام کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، کسی نے قتل کر رکھے ہیں، ہر طرح کے گنہگار بندے موجود ہیں۔ تو بہت سے انہی میں سے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ گویا اب اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اب اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے بہت بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہوں گے، اپنے آپ کو تانے دیتے رہتے ہوں گے کہ میں تو بڑا ہی گنہگار ہوں، شاید ہی اللہ میری مغفرت کرے۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی بہت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، وہ غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے نہیں کہتا، رحمت للعالمین جو ساری جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں، ان سے کہلواتا ہے اللہ تعالیٰ میرے حبیب، میرے لاڈلے پیغمبر، آپ ان سے ذرا کہیے جو لوگ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے ہی نا امید ہو بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا کہنا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی ایک بھی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں چھوڑے گا، ایک بھی گناہ، سارے کے سارے گناہوں کو یوں معاف کر دے گا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ اور ایک مشہور حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ اگر تمہارے گناہ آسمان کے برابر پہنچ جائیں، کہ میرے بندے اتنے گناہ اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کر اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ معاف فرما، اللہ سارے معاف کر دے گا اور ایسے دھل دے گا کہ جیسے کبھی اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کپڑا میل و کچیل سے پاک ہو جایا کرتا ہے، اس پر ایک ذرہ بھی میل نہیں باقی رہ جاتا، ٹھیک اسی طرح رب کائنات ان گنہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط اتنی ہے کہ توبہ کرے، ندامت ہو، شرمندگی ہو گناہوں پر، ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتا چلا جائے، ڈھیٹ بن جائے اور اسی گناہ کے اندر پھنسا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر انسان آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرتا ہے، ندامت کا ایک آنسو بہاتا ہے، ایک قطرہ بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ اس ایک قطرے سے دھو دیتا ہے، ایک قطرے سے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے وہ ایک قطرہ جو گرا تھا میرے عرق انفعال کا، یعنی جو ایک قطرہ میں نے ندامت کا، شرمندگی کا بہایا تھا اللہ کی بارگاہ میں، توبہ اور استغفار کا جو ایک قطرہ بہایا تھا، اللہ نے اس کو قیمتی موتی سمجھ کے چن لیا۔ ہمارے قطرے کی کیا اہمیت ہے، کیا اوقات ہے، کوئی اس قطرے کی قیمت لگائے گا؟ وہ اللہ ہی ہے، وہ رب ہے جو اس قطرے کی قیمت ایسے لگاتا ہے جیسے قیمتی موتی ہو، قیمتی ہیرا ہو۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں بند ہو گئیں، اللہ نے قحط کر دیا، قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، پانی کی کمی بھی ہو گئی۔ جب پانی کی کمی ہوئی تو کھیتوں نے فصلیں اگانی بند کر دیں، اب غلے کی پریشانی بھی ہو گئی، کھانے پینے کی پریشانی ہوئی، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ لوگ آئے، اکٹھے ہوئے، بنو اسرائیل کے کچھ لوگ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم سے کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ بارشیں کر دے، رب کائنات سے دعا کر دیں کہ بارشیں برسا دے تاکہ ہم بھوک مری سے بچ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر ایک نماز ہوتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، استسقاء کی نماز۔
اس نماز میں خاص طور سے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو آبادی سے دور نکل کر کہیں بیابان میں، کہیں میدان میں، جنگلوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا، بچوں کو بھی لیا اور جانوروں کو بھی لیا، تاکہ اللہ کو دیکھ کر ان پر رحم آ جائے اور اللہ بارشیں برسا دے۔ سب کو لے کر ایک میدان میں پہنچے اور وہاں پر نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رب کائنات سے دعا کی کہ اللہ تو بڑا ہی کارساز ہے، تو بڑا وہاب ہے، تو بڑا عطا کرنے والا ہے، ہم تیرے ناکارہ بندے ہیں، خاکسار بندے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں، میرے مولا بارشیں برسا دے اور ہم کو اس پریشانی اور مصیبت سے تو نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی، دھوپ تیز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کس کی کر رہے ہیں کہ اللہ بارشیں برسا دے، جو تیرے بندے ہیں وہ پریشان ہیں، یا اللہ بارش کر دے۔ لیکن بارش ہونے کے بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی، گرمی سخت ہو گئی، بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے رب، ہم نے تو بارش کی دعا کی ہے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن آپ کی جانب سے تو اور زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے، دھوپ بڑھ گئی ہے، آخر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کائنات کی جانب سے جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، وحی آئی کہ موسیٰ تیرے اس مجمع میں جو تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے کہ 40 سال ہو گئے اس نے مجھے للکارا ہے اور ایک مرتبہ بھی اس نے میرا نام نہیں لیا ہے، مجھے للکارا ہے، اور 40 سال سے اس نے کوئی ایک نیک عمل بھی نہیں کیا ہے، اس کی ساری زندگی گناہوں سے، شرابوں سے اور عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ میں اس کی وجہ سے بارش نہیں کرتا، جب تک وہ بندہ تیری اس مجمع کے اندر رہے گا میں بارش نہیں کروں گا، جب وہ نکل جائے گا بارش تبھی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، مجمع کی طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے کون ہے وہ کمبخت جس نے اللہ کو للکارا ہے اور 40 سال سے کوئی ایک نیک عمل بھی نہیں کیا ہے، میرے مجمع سے باہر نکل جائے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اب اپنی شرمندگی کون آخر برداشت کرے گا؟ وہ شخص بیٹھا رہا، کوئی نہیں نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں ہیں، کہتے ہیں نکل جا مجمع سے، جب تک تو نکلے گا نہیں اللہ بارشیں نہیں کرے گا۔ وہ بندہ بیٹھا رہا، اس کو اتنی شرمندگی ہوئی، اگر وہ نکل کر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب کے سامنے اس کی بدنامی ہوتی کہ یہ وہ کمبخت اور بدنصیب آدمی ہے۔ بہرحال اس کے پاس چادر تھی، اس نماز میں چادریں بھی لے جائی جاتی ہیں، اس نماز کا طریقہ ہے۔ اس نے چادر اپنے اوپر اوڑھی اور اندر اس نے سر ڈالا اور اندر ہی اندر اس نے اللہ سے توبہ کی اور دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ تو بڑا غفور ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو ایک ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تیرا ناکارہ بندہ اس نے 40 سال سے تجھے للکارا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، آج تجھ سے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اگر تو نے آج معاف نہ کیا بھرے مجمع میں رسوائی ہو جائے گی اور سارے کے سارے لوگ مجھے دھتکار دیں گے، منحوس سمجھ کے باہر بھگا دیں گے، بستی سے بھی نکال دیں گے، یا اللہ آج تو معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے چند آنسو کے قطرے ٹپکے، آسمان سے بارشیں برسنی شروع ہو گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ تو نے کسی کو، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں، مجمع سے ابھی کوئی باہر نہیں ہوا ہے، یا اللہ تو نے تو بارشیں کر دیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذرا جواب سنیں، رب غفار کا جواب سنیں کہ کیا محبت ہے اس کی اپنے بندوں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی تھیں اسی کی وجہ سے بارش کی ہے میں نے، تمہاری دعا سے نہیں کی، بلکہ جس کی وجہ سے بارشیں بند تھیں اسی کی دعا سے میں نے بارش کی ہے۔ یہ اللہ کا جواب ہے، میں نے اسے اپنا ولی بنا لیا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اپنا نیک بندہ اسے بنا لیا ہے۔ تو کتنے بندہ گناہوں کے اندر ہو، کتنی زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہو، لیکن رب کائنات کے سامنے اگر وہ ندامت کے چند آنسو بہا دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اے بندے اگر تیرے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو جائیں میں انہیں بھی معاف کر دوں گا، آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ گناہ ہو جائیں میں انہیں بھی معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی غفاری ہے، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اللہ پردے ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اللہ انہیں چھپاتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ اگر ہمارے تنہائیوں کے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں تو کوئی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔
اگر ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، اگر گناہوں سے اللہ بدبو ہی کر دے تو شاید کوئی قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا بھی ہے، اور جو بندے گنہگار ہیں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی مختصر۔ یہ چند روزہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اس کو خوش کریں۔ اگر ہم نے زندگی میں اللہ کو راضی کر لیا، خوش کر لیا، تو یقیناً اس جہان میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس جہان میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ یہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، کفل نام تھا اس کا۔ اس نے بہت گناہ کیے تھے، اس کی روزانہ کا جو اس کا معمول تھا شراب اور زنا پر تھا۔ روزانہ ہر روز ایک نئی لڑکی زنا کے لیے وہ لے کر آتا تھا، اور شراب کا دور چلتا تھا، اور زناکاریوں میں، عیاشیوں میں اس کی زندگی گزری تھی۔ ایک مرتبہ 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو رو رہی تھی۔ کفل نے کہا کہ میں تجھے زبردستی تو لے کر نہیں آیا، 60 دینار یہاں کے حساب سے تقریباً 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کل کے دور کے حساب سے، اتنا امیر آدمی، لیکن عیاشیوں میں زندگی تھی۔ تو 60 دینار دے کر لڑکی لایا۔ جب وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو رو رہی تھی۔ کفل نے کہا کہ میں تجھے زبردستی لے کر تو نہیں آیا، تو اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کفل میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، بھوک نے مجھے یہاں تک آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا مالدار طبقہ، ہمارا سرمایہ دار طبقہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ وہ بیٹیاں جن کے سر پر کبھی عزت اور آبرو کی چادر تھی، ان بیٹیوں کی چادر سر سے اتر جاتی ہے۔ ہم زکوٰۃ جب ادا نہیں کرتے اور غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔ آج اب ہمارے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ کون بہن بیٹی بھوکی ہے، کس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، کون پریشان حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب کو تلاش کرتے ہیں، ملتے نہیں۔ آپ تلاش تو کریں، دل سے تلاش کریں۔ اگر آپ غریب کو یقیناً دل سے تلاش کریں گے، فکر سے تلاش کریں گے، جذبے کے ساتھ ڈھونڈیں گے، تو غریب کے گھر کی ایک ایک اینٹ پکار کر کہے گی کہ یہ غریب کا گھر ہے۔ آپ تلاش تو کریں، نکلیں تو وہ کہنے لگی کہ میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے اس حد تک جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو کفل رونے لگا، وہ خاتون بھی رو رہی تھی۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا کہ بہن، جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی واپس چلی جا اسی عزت کے ساتھ، اور جو میں نے تجھے پیسے دیے ہیں وہ تجھے ہدیہ ہے، لے جا اپنی ضرورتیں پوری کر۔ اور میں بڑا کمینہ اور بڑا ہی بدنصیب انسان ہوں، بڑا ہی کمینہ انسان ہوں، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا ہی نافرمان ہوں اللہ کا۔ وہ لڑکی ادھر سے نکلی ہے، کفل کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس لڑکی کا نکلنا ہوا، ادھر کفل رو رہا تھا، روتے روتے موت نے جھٹکا دیا، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن کی صبح اگر یہ کفل بغیر توبہ کے کل یہ مردہ پایا جاتا اپنے گھر میں، اس کے دروازے پر اللہ نے کیا کیا، صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے دیکھا، کفل کے دروازے پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، ہیڈ لائن میں کیا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ بڑا بڑا اللہ کی جانب سے اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ یقیناً اگر کل یہ بغیر توبہ کے مردہ پایا جاتا نا، تو اس کے جنازے کو کوئی کندھا نہیں دیتا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، اس کو کندھے پر اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا، اس کو پانیوں میں بہا دیتے، پتھروں میں دبا دیتے، یا اس کی لاش کو یوں ہی سڑنے کے لیے لوگ چھوڑ دیتے۔ اتنا بدنصیب اور اتنا گنہگار معاشرے کا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا، وہ تو ندامت کے شرمندگی کے آنسو بہا چکا تھا۔ اللہ نے بڑا بڑا اس کے دروازے پر صبح لکھ دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب ہے معاف کر دیا؟ کہ آؤ اس کو غسل دو عزت کے ساتھ، آؤ اس کی نماز جنازہ بھی عزت کے ساتھ پڑھو، آؤ اسے کاندھے پہ عزت کے ساتھ اٹھاؤ، اور جاؤ اسے قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ عزت کے ساتھ دفن بھی کرو۔ تو اللہ نے اتنے نافرمانوں کو معاف کر دیا جو گناہوں میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے اور گناہوں کی حد کو پار کر چکے تھے۔ جب ایسے بندوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہم اور آپ تو سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟
وہ یقیناً معاف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے گر تو یہ ایک شعر میں، فارسی کے شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بات ہے، لیکن فارسی کے شعر میں ایک عالم دین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، گر تو 100 بار توبہ شکستی باز آ، کہ میرے بندے تو ایک بار توبہ کر توڑ دے، پھر توبہ کر پھر توڑ دے، پھر توبہ کر پھر توڑ دے، گر تو 100 بار، اگر تو 100 بار بھی توبہ کر توڑ دے، پھر میری بارگاہ میں آ، میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا، میں پھر بھی تجھے سینے سے لگاؤں گا، تو ایک قدم بڑھ کر آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے تو ایک بالشت بڑھ کر آئے گا، میں ایک ہاتھ بڑھ کر آؤں گا، تو ایک قدم بڑھ کر آئے گا، میں 2 قدم تیری طرف چل کر آؤں گا، تو چل کر آئے گا، میں دوڑ کر تیری طرف آؤں گا، تو آ تو صحیح۔ یہ نہیں کہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا، آپ ہی معاف کرے گا، نہیں، اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے پڑیں گے آپ کو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کی جانب سے معافی کا اعلان کیسے ہوتا ہے، اور رب کائنات کیسے انسان کو اس کے گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ لیکن پہل ہمیں کرنی پڑے گی، پہلے ہمیں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے پڑیں گے۔ تو میرے بھائیو، زندگی جو اللہ نے مختصر سی ہمیں دی ہے، یہ بہت ہی چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو بہت لمبا نہ سمجھیں۔ مرنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ پوچھے گا کم لبستہ، کتنے دن دنیا میں ٹھہر کر آئے ہو، تو کیا جواب ہمارا ہوگا؟ حدیث شریف سنیے، قرآن کی آیت سنیے، یومن او بعد یوم، کیا اللہ ایک دن یا آدھا دن ٹھہر کر آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یہی ہمارا جواب ہوگا۔ تو اس لیے سبھی حضرات یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے۔ اور ایک بات خاص طور پر کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ جو بندہ گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، مسلسل توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر توڑتا ہے، جو برابر توبہ توڑتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے عین ممکن ہے کہ اس کی اینڈنگ بھی جو ہے اسی گناہ میں ہو، یعنی اس کی موت اسی گناہ میں آئے۔ اس لیے توبہ کرنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے۔ ہاں ٹوٹ جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔